اس طرح کی عظیم آفات اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت اور انسان کی بے بسی اور لاچاری کا اظہار ہوتی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ 21ویں صدی کا یہ دوسرا دہا انسانی ترقیوں کے عروج کا زمانہ ہے۔ انسانی زندگی اور انسانی تمدن کا حسن و جمال اور سحر انگیزی اور کرشمہ سازی حیرت انگیز بلندیوں کو چھونے لگی تھی۔ جو آسائشیں اور سہولتیں آج کے ایک عام انسان کو میسر ہیں، وہ گزشتہ زمانوں کے طاقتور ترین، مالدار ترین بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی۔ سائنسی انکشافات اور تمدنی اختراعات، سویلائزیشنل انوویشنز نے ایسی فیسلٹیز، ایسی سہولتیں پیدا کر دی ہیں جن کا شاید خواب دیکھنا بھی پچھلے زمانوں میں ممکن نہیں تھا۔ ان تحقیقات پر جدید انسان کو بہت غرور تھا۔ لوگ اسے فطرت پر انسان کی فتح سمجھتے تھے۔ علم و فن کے اس غرور نے وہ نفسیات پیدا کی جس نے مذہب اور خدا سے انسان کو غافل کر دیا۔ 21ویں صدی کے فرد کے لیے بھی اور قوموں کے لیے بھی، انسانی گروہوں کے لیے بھی، مادی ترقی ہی ان کی آخری منزل، الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن بن گئی۔ ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کا اور جدوجہد اور عمل کا واحد مرکز و محور یہ قرار پایا کہ کیسے زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کی جائے۔ آپ دیکھیے کہ اس وبا نے انسانی غرور کو چکنا چور کر دیا ہے۔ اسے بتا دیا ہے کہ اس کی ساری ترقیوں کی خدا کی بے پناہ قدرت و طاقت کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی اگر پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پر جھوٹے خداؤں کی بے بسی کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے دور کے انسان نے کچھ اور نئے خدا تخلیق کر لیے تھے۔ اپنے علم و فن اور اپنی تمدنی طاقت کو لاشعوری طور پر خدا سمجھنے کی غلطی کی تھی۔ ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ انسانی علم و فن کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کا حکم ہو تو اس کی مخلوقات میں سے ایک ادنا ترین مخلوق، ایک نظر نہ آنے والا وائرس، طاقتور ترین ممالک کو بے بس کر کے رکھ سکتا ہے۔ دنیا کے سارے جہاز بیک وقت گراؤنڈ ہو سکتے ہیں، ساری فیکٹریاں ایک ساتھ بند ہو سکتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، تعلیمی و تحقیقی ادارے، جگمگاتے شاپنگ مال، پر رونق تفریح گاہیں، عالیشان ایئرپورٹ، پرتعیش ہوٹلیں، یہ سب ایک ساتھ رب کائنات کے ایک ہلکے سے اشارے پر بے جان کھنڈروں میں بدل سکتے ہیں۔ نوکروں کی فوج خدا کے حکم سے اچانک ہمارے کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے۔ گھر بیٹھے آن لائن آرڈر دے کر من پسند چیزیں منگانے کی سہولت، گاڑی طلب کرنے کی سہولت اور دیگر بہت ساری سہولتیں جو ہمارے زمانے میں انسانی اختراع و ایجاد، انوویشن کا، انٹرپرائز کا کرشمہ سمجھی جاتی تھی، وہ سب اچانک معطل ہو سکتی ہیں اور بڑے سے بڑے آدمی کو، طاقتور سے طاقتور آدمی کو اذیت کا، تنہائی کا اور بے بسی کا عذاب جھیلنا پڑ سکتا ہے۔